السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو تعلم اللغۃ العربیۃ بالدروس العربیہ کا سبق نمبر 21 ہے۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ پر حرف جر آئے تو اس میں اشارہ کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا۔ اسی طرح مرکب اضافی کے بعد اس میں اشارہ آئے تو اور اس جملے کے شروع میں حرف جر آئے تو اس میں اشارہ کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ پیج دیکھیے اور ان چار جملوں کو غور سے دیکھیے۔ ھذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ھذا الباب، یہ دروازہ۔ ھذا باب البیت، یہ گھر کا دروازہ ہے۔ باب البیت ھذا، گھر کا یہ دروازہ۔ ان میں پہلے دو جملے جو ہیں، اس میں پہلا جملہ یعنی ھذا، یہ اس میں اشارہ ضرور ہے لیکن یہاں پر اس کو مبتدا کہا جائے گا اور بابن کو اس کی خبر کہا جائے گا، اور ترجمے کے اندر ہیں آیا ہے۔ جبکہ دوسرا جملہ جو ہے ھذا الباب، اس میں ھذا کو اس میں اشارہ کہیں گے اور الباب کو مشار الیہ کہیں گے، اور اس میں ترجمے میں ہے نہیں آیا۔ تو ان دونوں کا ڈفرنس اور فرق سامنے رکھیے۔ اب اس کے بعد نیچے کے دو جملے دیکھیے۔ ھذا باب البیت، مرکب اضافی یعنی باب البیت، اس سے پہلے ھذا ہے تو پہلے ھذا کا ترجمہ کیا، پھر مرکب اضافی میں سے مضاف الیہ کا اور پھر مضاف کا، اور ہیں آیا، یہ گھر کا دروازہ ہے۔ جبکہ دوسرا جو جملہ ہے باب البیت ھذا، اس میں ھذا مرکب اضافی کے بعد آیا اور یہاں ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا کیا گیا، پھر اس میں اشارہ کا اور آخر میں مضاف کا، اور ترجمے کے اندر ہے نہیں آیا، یعنی گھر کا یہ دروازہ۔ اب اس کے اوپر حرف جر لگانا ہو تو کس پر لگائیں گے؟ پہلا جو جملہ ہے ھذا بابن، اس پر آپ حرف جر لگانا چاہے نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح تیسرا جملہ ھذا باب البیت، اس پر بھی حرف جر لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتے کیونکہ ترجمہ یہاں پر بیٹھے گا ہی نہیں۔ لہذا دوسرا جملہ اور اسی طرح چوتھا جملہ، اس کے اوپر اگر آپ حرف جر لگانا چاہے لگا سکتے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر ھذا کا ترجمہ یہ کے بجائے اس کریں گے۔ اسی طرح باب البیت ھذا میں بھی ھذا کا ترجمہ اس کریں گے۔ دوسری بات کہ حرف جر لگانے کی وجہ سے یہ البابوں میں جو پیش ہیں وہ زیر ہو جائے گا، اور باب البیت ھذا میں باب میں با پر جو پیش ہیں وہ بھی زیر ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ دوسرا پیج جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ یہاں دیکھیے ھذا بابن، یہ دروازہ ہے، اس پر تو حرف جر نہیں لگایا، لیکن دوسری جو مثال ہے اس پر حرف جر لگایا علی ھذا الباب، اور ترجمہ ھذا کا اس کیا گیا، اس دروازے پر۔ پہلے ھذا کا ترجمہ کریں گے اس، پھر الباب کا اور آخر میں علی کا، جو بھی حرف جر لگایا ہو اس کا۔ ھذا باب البیت، یہ گھر کا دروازہ ہے، اس پر بھی حرف جر نہیں لگایا گیا، لیکن دوسری جو مثال ہے اس کے نیچے علی باب البیت ھذا، اس میں علی لگایا تو با کے نیچے زیر آ گیا، علی باب البیت ھذا۔ اب اس کا ترجمہ یہاں پر بھی ھذا کا اس سے ہوگا، گھر کے اس دروازے پر، یعنی پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ، پھر ھذا اس میں اشارہ کا اس ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد باب کا ترجمہ ہوگا اور آخر میں علی یا جو بھی حرف جر لگاؤ اس کا ترجمہ کریں گے۔
اب اس کی میں مزید کچھ مثالیں دوں، اس سے پہلے آپ اسماء اشارہ کا یہ نقشہ ذہن کے اندر بٹھا لیجئے جو اس پیج میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، ہاذا یہ، ہاذان یہ، ہاؤلائے یہ۔ اب یہاں پر تینوں میں میں نے یہ لکھا ہے۔ ویسے تو ہاذان تثنیہ ہیں اور ہاؤلائے جمع ہیں، لیکن یہاں پر میں نے یہ دو یا یہ سب نہیں لکھا، اس وجہ سے کہ آپ جس ہاذان کو تثنیہ کے اوپر لگائیں گے تو وہاں پر دو کا تلفظ کر دیں گے، جیسے ہاذا بیتن یہ گھر ہیں، ہاذان بیتان، تو ہاذان کا ترجمہ یہ کر لیجئے اور بیتان کا ترجمہ دو گھر کر لیجئے۔ اس لیے یہاں میں نے یہ دو اس طرح نہیں لکھا، ہاذان بیتان یہ دو گھر ہیں، ہاؤلائے اور اس کے ساتھ جو اسم لگے گا وہ جمع ہوگا، اس کے ساتھ آپ سب لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر ہاؤلائے اعمامن، تو ہاؤلائے کا ترجمہ یہ کر لیجئے اور اعمامن کے ساتھ سب لگا دیجئے، ہاؤلائے اعمامن یہ سب چچے ہیں۔ بہرحال ہاذا، ہاذان، ہاؤلائے، ان تینوں کا ترجمہ یہ۔ اب اس کے نیچے دیکھیے اس میں اشارہ بعید ہے، ذالک، ذانک، اولئک، اس کا معنی وہ اور وہ۔ یہاں پر بھی اوپر والی بات سمجھ لیجئے۔ اب یہاں لیفٹ سائڈ میں جو ہے ہاذہ، ہاتان، ہاؤلائے، اس کا معنی بھی یہ، اور اس کے نیچے ہیں تلک، تانک، اولئک، اس کا معنی وہ۔ تو یہ رائٹ سائڈ والا کالم جو ہے وہ اسماء اشارہ مذکر ہیں، اوپر والا اسماء اشارہ قریب اور نیچے والا اسماء اشارہ بعید، اور لیفٹ سائڈ والا جو کالم ہے وہ اسماء اشارہ مؤنث ہیں، اوپر والا اسماء اشارہ قریب اور نیچے والا اسماء اشارہ بعید۔ اب اس کے بعد دھیان دیجئے کہ اس کے نیچے میں نے لکھا ہے پہلے خانے کے اندر اس اور ان، اور اس کے نیچے آئیے ذالک، ذانک، اولئک، اس میں پھر میں نے لکھا ہے اس، ان۔ تو اگر حرف جر کے بعد یہ جملے آئیں گے اور یہ اسماء اشارہ آئیں گے تو اس صورت کے اندر یہ نیچے والا ترجمہ ہوگا، ہاذا کا اس، ہاذان کا ان، ہاؤلائی کا ان، ذالک کا اس، ذانک کا ان، اولئک کا ان۔ اسی طرح ہذہ کا اس، ہاتان کا ان، ہاؤلائی کا ان، تلک کا اس، تانک کا ان اور اولئک کا ان۔ ہاں، ایک بات یاد رہے کہ ہذہ جب جمع غیر ذویل کے اوپر لگے گا تو چونکہ وہ جمع ہے اس لیے وہاں پر ہذہ کا ترجمہ بھی ان کریں گے۔ اسی طرح اگر تلک جمع غیر ذویل عقول کے اوپر لگے گا تو وہاں پر بھی تلک کا ترجمہ ان سے کریں گے، اس سے نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ لگا ہوا جو اسم ہے وہ جمع ہے۔ بہرحال واحد کے اندر اس اور اس آتا ہے، اور تثنیہ جمع کے اندر ان آتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ یہ اسماء اشارہ مجرور کی حالت میں ہو، یعنی حرف جر کے بعد آئے یا پھر وہ اسم مضاف الیہ بنتا ہو، تب جا کر اس طرح ترجمہ ہوگا۔ اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے۔ اب آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ ھذل بیتو یہ گھر، اس کے اوپر حرف جر فی لگایا تو ہو گیا فی ھذل بیت، اس گھر میں۔ اب ھذا کا ترجمہ یہاں پر اس کریں گے،
हाजान البیتان یہ دو گھر، اس کے اوپر فی لگایا تو حاضان حاضین ہو گیا، یعنی الف کا یا بن گیا، اور بیت البیتان البیتین ہو گیا، یعنی الف کا یا بن گیا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ حرف جر کے بعد اگر تثنیہ آئے تو الف مدہ کی شکل یا لین کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو حاضان البیتان یہ دو گھر، فی حاضین البیتین ان دو گھروں میں، ہذہ البیوت یہ سب گھر، فی ہذہ البیوت ان سب گھروں میں۔ دیکھیے میں نے جو بات کہی تھی کہ ہادی اگر اس میں ہادی اگر حرف جر کے بعد آئے تو اس ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ جمع غیر ذوی العقول کے ساتھ حاضی لگا، اس لیے یہاں پر حاضی کا ترجمہ ان کریں گے، فی ہذہ البیوت ان گھروں میں، ذالک البیت وہ گھر، فی ذالک البیت اس گھر میں۔ اب یہاں پر ذالک کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے بلکہ اس کریں گے، فی ذالک البیت اس گھر میں، ذانک البیتان وہ دو گھر، فی ذینک البیتین ان دو گھروں میں۔ یہاں پر بھی دیکھیے ذانک یہ زا زئی ہو گیا اور البیتان میں تا تئی ہو گیا۔ تو اسماء اشارہ اگر تثنیہ ہو اور اس کے اوپر حرف جر داخل ہو جائے تو زا زئی اور تا تئی ہو جائے گا۔ تلک البیوت وہ سب گھر، فی تلک البیوت ان سب گھروں میں۔ یہاں پر بھی تلک کا ترجمہ حرف جر کے بعد اس ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں جمع غیر ذوی العقول کے ساتھ لگا ہوا ہے اس لیے یہاں پر اس کا ترجمہ ان کریں گے، فی تلک البیوت ان گھروں میں۔ یہ تو مذکر کی مثال ہیں، اب مؤنث کی مثالیں دیکھیے۔ ہذہ الغرفۃ یہ کمرہ، فی ہذہ الغرفۃ اس کمرے میں، ہاتان الغرفتان یہ دو کمرے، فی ہاتین الغرفتین ان دو کمروں میں، ہذہ الغرف یہ سب کمرے، فی ہذہ الغرف ان سب کمروں میں، تلک الغرفۃ وہ کمرہ، فی تلک الغرفۃ اس کمرے میں، تانک الغرفتان وہ دو کمرے، فی تینک الغرفتین ان دو کمروں میں، تلک الغرف وہ سب کمرے، فی تلک الغرف ان سب کمروں میں۔ اب ایسی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ جن میں اس میں اشارہ مرکب اضافی کے بعد آیا ہو اور اس جملے پر حرف جر آیا ہو، تو اس صورت کے اندر اس میں اشارہ کا ترجمہ کیسے ہوگا وہ بتلا دیا گیا ہے۔ اب ڈائریکٹ صرف ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ بیت الرجل ھذا مرد کا یہ گھر، اب اس کے سامنے دیکھیے فی لگایا گیا، فی بیت الرجل ھذا مرد کے اس گھر میں، تو یہاں پر ھذا کا ترجمہ اس کیا گیا۔ بیت الرجل ھذان مرد کے یہ دو گھر، فی بیت الرجل ھذین، اب یہاں پر فی حرف جر لگایا گیا تو بیتا بیتی ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں پر ما بعد کے ساتھ اس کو ملانا ہے اس لیے یا کا جو سکون ہے اس کو زیر سے بدل دیا گیا، تھا فی بیتی لیکن یا کو زیر دے کر ما بعد کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اور اسی طرح فی کا اثر حاضین پر بھی پڑے گا، تو بیتا بیتی ہو گیا اور حاضان حاضین ہو گیا۔ فی بیت الرجل حاضین مرد کے ان دو گھروں میں، بیوت الرجل حاضی مرد کے یہ سب گھر، فی بیوت الرجل حاضی مرد کے ان سب گھروں میں، بیت الرجل ذالک مرد کا وہ گھر، فی بیت الرجل ذالک مرد کے اس گھر میں، بیت الرجل ذانک مرد کے وہ دو گھر، فی بیت الرجل زینک مرد کے ان دو گھروں میں، بیوت الرجل تلک مرد کے وہ سب گھر، فی بیوت الرجل تلک مرد کے ان سب گھروں میں۔ یہ تو مذکر کی مثالیں ہوئی۔
اب آئیے مؤنث کی مثالیں دیکھیے. غرفۃ الرجل ہذہ، مرد کا یہ کمرہ. فی غرفۃ الرجل ہذہ، مرد کے اس کمرے میں. غرفۃ الرجل ہاتان، مرد کے یہ دو کمرے. فی غرفۃ الرجل ہاتین، مرد کے ان دو کمروں میں. غرف الرجل ہذہ، مرد کے یہ سب کمرے. فی غرف الرجل ہذہ، مرد کے ان سب کمروں میں. غرفۃ الرجل تلک، مرد کا وہ کمرہ. فی غرفۃ الرجل تلک، مرد کے اس کمرے میں. غرفۃ الرجل تانک، مرد کے وہ دو کمرے. فی غرفۃ الرجل تینک، مرد کے ان دو کمروں میں. غرف الرجل تلک، مرد کے وہ سب کمرے. فی غرف الرجل تلک، مرد کے ان سب کمروں میں. یہ ویڈیو ذرا اہم ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے اور توجہ سے سنیے. آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. ہماری چینل سے جڑے رہیے. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک کے لیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.